حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان جب بدل دیے جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور فرمانے لگی کہ قیامت والے دن ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان سوالات کو ذکر کریں گے جو انہوں نے قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ یہ مسئلہ پوچھنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، جب انہوں نے اس سوال کو طرح طرح سے پیش کیا تھا تاکہ وہ ایک علمی اور دینی تشویش کا حل تلاش کر سکیں۔ اسلام میں یقین رکھا جاتا ہے کہ آخری دن قیامت کا آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کچھ اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ بنائیں گے۔ اس دن کے بعد ہمیں حساب کتاب دیا جائے گا اور انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ جس دن زمین بدل دی جائے گی اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا، اور سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس طرح کی پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گے اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی۔ اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل جائیں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جس طرح اسے ہلانا ہے، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی سب کہانی کہہ سنائے گی، اس لیے کہ تیری پروردگار نے اسے ایما کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے اس لیے کہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت تین جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل، قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف دو مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکھڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ گناہگار لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط
صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے لوگوں کو گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نام اعمال دیے جائیں گے اور جب پل صراط پر ہوں گے، جب قیامت برپا ہوگی تو ایک دفعہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ پھر محشر کا میدان لگے گا اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، لیکن مخلوق کو زندہ کرنے سے پہلے زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو صرف رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ آج دنیا میں حق کے منکر، فاسق اور ظالم لوگ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے دندناتے پھرتے ہیں، مگر قیامت کے دن انہیں بھاری زنجیروں میں جکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ پھر انہیں جہنم میں دھکیلتے ہوئے تارکول کے کپڑے پہنا کر آگ میں جھونکا جائے گا۔ وہ آگ ان کے چہروں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ مجرموں کو ان کے جرائم کی پوری طرح سزا دی جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دین کے بنیادی عقائد میں تیسرا عقیدہ فکر آخرت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کافروں کو چہروں کے بل قیامت کے دن کیسے جمع کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جو دنیا میں ان کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، کیا وہ ذات چہرے کے بل نہیں چلا سکتی؟ قتادہ نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن سورج لوگوں سے 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ لوگوں کا پسینہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ بعض لوگوں کو ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک اور بعض کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے روبرو پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کو گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ مجرموں کے چہرے کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین بھی بڑھی ہوئی ہے۔ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے؟ کیا اب یہاں لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کی شام ہو جائے، اپنے اعمال کو اچھا کر لو، ہر گناہ سے توبہ کر لو، اللہ سے ہر راستے کی چابی کو حاصل کر لو۔ بے شک وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔